سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ لا يحب كل كفار اثیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات، اور صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ناشکرے کو اور گناہگار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے عذاب سے بچو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأَذَنُوا، پھر اعلان ہے، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا مال تمہیں لوٹا دیا جائے گا، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کرو گے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کو تم مہلت دو آسانی آنے تک۔ اور وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم صدقہ کر دو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن کے عذاب سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف، ثم توفی، پھر پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے، اور ان پہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سامعین کرام، مالی معاملات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا بیان کر رہا ہے اپنے بندوں پر، اور یہ بہت اہم موضوع ہے سامعین کرام، اور اس کے آپ کو میں نے بتایا کہ بہت سے پہلو ہیں اور بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ دانا ہے، حکیم ہے، ایک حکم میں اس کی کافی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو صدقات کا حکم ہے تو یہ ان دو بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ دو چیزیں جس کے عوض انسان کو کامیابی ملے گی، وہ نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ مفت جنت کے طالب ہوتے ہیں، اور وہ پشتوں میں ایک میں نے خود بھی اپنے گنہگار کانوں سے سنا ہے، جب وہ مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگوں سے میں نے سنا ہے، اور عام طور پہ کہ وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ خدایا اچ پہنچوں میں وخے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ترجمہ یہ ہے، دعا یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس میں عمل نہیں کروں گا لیکن بس مجھے ویسے ہی بخش دے، اچ پہنچا، یعنی میں نے عمل کوئی نہیں کرنا لیکن بس ویسے ہی مجھے بخش دے، اپنے فضل سے بخش دے۔ اور ایسا نہیں ہے، اور یہ اس کی میں تفصیل کر بھی چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن اس کے لیے جو شرائط ہیں اس میں ایمان اور عمل صالح جو ہے قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی کیٹیگری میں جو لوگ آئیں گے وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ نقصان میں جائیں گے، اور اس بات پہ زمانہ گواہ ہے۔ تو سامعین اکرام، میری گزارش یہ ہے اپنے سننے والوں سے کہ حقیقت سے آنکھیں نہ چرائیں، حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت کو معلوم کریں، حقیقت کو تلاش کریں، حقیقت کے مطابق کچھ سوچیں اور اس کے مطابق کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خالی خولی بغیر کسی عمل کے انسان کو اللہ تعالیٰ نہ جنت میں داخل کرتا ہے، نہ دوزخ سے بچا سکتا ہے۔ بچا تو سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے ایسا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جو اس کے قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قوانین قرآن پاک میں لکھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ کوئی اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ بس سورہ عصر جو ہے بہت بڑی یعنی بہت بڑی دلیل ہے اس بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ صرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر پر، حق پر قائم رہنے اور حق کے سلسلے میں جو تکالیف آتی ہیں اس پر صبر کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، یہ لوگ جو ہیں یہ نقصان سے بچ جائیں گے، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ خسارے والے میں ہیں۔ اگر آج ہم مسلمانوں کی اپنی حالت دیکھیں تو ایمان اور عمل صالح یہ معاشرے سے عنقا ہے۔ ایمان باللہ نہیں ہے، ہاں ایمان بالدنیا ہے، سونے چاندی پر ایمان ہے، ڈالر پر ایمان ہے، پاؤنڈز پر ایمان ہے، دراہم۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہلک عبد الدینار، دینار کا بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بیان کر دی ہیں، کھول کے بیان کر دی ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہیں ایک تو غفلت میں پڑے ہوئے، دوسرا ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہیں۔ بہت سے بڑے بڑے، آپ دیکھیں نا جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں بڑے بڑے جو فلسفی ہیں، دانشور ہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ مذاکرے سنتے ہوں گے، یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں، لیکن جب ان کے صورتوں کو دیکھیں اور ان کے کاموں کو دیکھیں تو ویسے نہیں ہیں جیسے کہ ہونا چاہیے، لیکن وہ دانشور ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے۔
تو بات یہ ہے کہ یہ دانائی جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین کرام، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دو چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو آیت بتائی تھی سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار الی آخر ہی مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کسی اور کا نہیں ہے، ادھر ادھر کسی ہستی کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ هل ادلکم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، تنجیکم علی تجارت، ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب العلیم، جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ اب جو یہ تین کام اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے سامعین کرام، آج کے معاشرے میں یہ تینوں کام نہیں ہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم انفسکم، تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پر، اور خوب محنت کرو اس کی راہ میں اپنے مال اور جان سے۔ بس ایمان باللہ اور رسول، اور ہمارے کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ایمان باللہ کے ہم تو تابعدار ہیں سامعین کرام، لیکن وہ زبانی ایمان ہے جو ہمارا آج کے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ زبانی کلمہ ہے، جو دین ہے وہ روایتی دین ہے، جو اسلام ہے وہ باپ دادا کے زمانے سے جو چلا آ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے دین اسلام پر سوچا نہیں ہے، کلمے کے مفہوم سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ ابھی میں سن رہا تھا ٹی وی پہ، تو ایک عالم صاحب تھے، اب ظاہر ہے کہ ٹی وی والے تو بڑے بڑے علماء کو یہ ان کی براڈ کاسٹ کرتے ہیں، تو وہ کلمے کا مطلب بتا رہے تھے کہ اللہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب وہ بتا رہے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ یعنی الہ بھی انہوں نے اس کا ترجمہ اللہ کر دیا، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، یہ جو بعض مقررین آتے ہیں، یہ ہماری جو ذہنیت ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں، اور جو کتابوں کا روایتی علم ہے، یعنی تدبر نہیں ہے، سوچ نہیں ہے سامعین کرام۔ لا الہ کا کیا مطلب ہے، اس پہ ہم نہیں سوچتے، ہم نے نہیں سوچا ہوا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں لرز جاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ میں کیا مشکلات ہیں۔ بہرحال لا الہ میں مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں، مشکلات اس وقت ہوتی ہیں کہ جس وقت انسان کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو، تو وہ ہر آنے والی چیز کو ایک مشکل اور مصیبت سمجھتا ہے، لیکن جب معلوم ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، اور زندگی کا مقصد معلوم ہے، اللہ جس کا مقصود و محبوب ہے، ان کو تو کوئی چیز مشکل نہیں لگتی۔ ایک صحابی تھے، ایک غزوے میں ان کا ایک تیر لگ گیا، ظاہر ہے کہ تیر لگ گیا تو خون بہنے لگا،
تو انہوں نے اپنا خون جو بہہ رہا تھا وہ لے کے اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایمان ہے۔ دیکھیں، تیر لگا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، خوش ہو رہے ہیں، اپنا منہ جلدی سے خون آلود کر لیا۔ یہ کیا مشکل ہے؟ خون جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک۔ حق تو نہیں ادا ہو سکتا۔ سامعین اکرام، یہ جان و مال سب کچھ اللہ کی راہ میں ہم قربان کر دیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ہے ہی اللہ کا، ہمارا مال تو ہے ہی نہیں، نہ جان اپنی ہے نہ مال اپنا ہے، اس میں کیا کمال ہے؟ کسی نے اگر مال قربان کر دیا یا جان کو کھپا دیا، یہ کوئی کمال، ایسا کمال نہیں ہے، یہ تو بس بندگی ہے، بس آپ نے حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کچھ دیتا ہے یہ اس کا فضل ہے۔ آپ نے اپنا حق ادا کرنا ہے، بندگی کا حق ادا کرنا ہے، بندگی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ دو چیزیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور دو چیزوں کا سودا اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے انسان سے، اس انسان سے جس کا مقصود اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کے مال اور جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو ایک تو یہ ایک حقیقت ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اتنا مضمون کافی سارا 2-3 رکوع کا گزر گیا مال کے انفاق فی سبیل اللہ پہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو موٹی موٹی بات ہے کہ ہمارے پاس جو مال و جان ہے اس کے مالک ہم نہیں ہیں، یہ نوٹ کر لینا چاہیے۔ یہ جان بھی اس کی ہے اور مال بھی اسی کا ہے، ہمارا تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ تو یہ بالکل یقینی بات ہے اور اس پر یقین کر لینا چاہیے، اور جو جتنا اس پر یقین کر لے گا تو اس کے لیے بہتر ہی ہوگا، کیونکہ وہ پھر اپنا نہیں سمجھے گا، اس کی مال و جان کو اپنا نہیں سمجھے گا، اور بلکہ اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں پھر ہوگا وہ شخص۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جو مال و جان دیا ہے یہ سرمایہ، یہ ہمارا سرمایہ حیات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی حیثیت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب ظاہر ہے کہ ایک سودے کے لیے، ایک سودے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، ایک منزل تک اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، ایک مقام تک اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ تو جو لوگ اس منزل پر ایمان لے آئیں، اس مقصد پر ایمان لے آئیں اور اس مقصد کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں، تو اب یہ ہے نا کہ وہ مقصد تو بہت اونچا ہے سامعین کرام، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے، قرب ذات باری تعالیٰ، معرفت ذات باری تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ اتنی بڑی منزل ہے سامعین اکرام کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا، قریب ہو کے اس کو پہچان لینا اور دیکھ کے اس کو پہچان لینا، اللہ، یہ بہت بڑی منزل ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ، یعنی ہمیں تو یہ جو دھوکے دینے والی چیزیں ہیں اس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، لیکن جو منزل ہے مسلمان کی بہت بڑی منزل ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں تو وہ کارواں تو ہے،
پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کے گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو سامعین اکرام، جو ہمارا منزل ہے، جو مقصود ہے، تو بہت اس کے متعلق ہم آپ نہیں سوچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ ذات کے متعلق تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن جو اس کی مخلوق ہے، جو جنت ہے، اس کے متعلق بھی ہم سوچ نہیں سکتے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے متعلق بھی ہم سوچ نہیں سکتے، یعنی علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اللہ، یہ ساری باتیں ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ منزل بہت بلند ہے، کوئی اس کو ہلکا نہ سمجھے، بہت قیمتی ہے، بہت بلند ہے۔ علی العظیم، وہو العلی العظیم، بہت بلند مرتبہ، بہت عظیم ہے وہ ذات۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین اکرام، تھوڑی سی قدر کرنی چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ جس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم بخشا ہے، یہ جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، جس مقصد کے لیے زندگی ہمیں دی ہے، وہ بہت عظیم الشان مقصد ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور جو لوگ اس کو چاہتے ہیں، جو ذات باری تعالیٰ کے طالب ہیں، رسول کو ہدایت ہے کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالیے گا، یہ تو میرے طالب ہیں، میرے مکھڑے کے طالب ہیں۔ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ یریدون وجہ، بس ذات کے طالب ہیں۔ قرآن آپ پڑھیں گے نا تو اس لحاظ سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی روح کیا ہے۔ ہم تو گزر جاتے ہیں، لیکن مومن جو ہے وہ قرآن سے گزرتا نہیں ہے۔ اذا تتلى علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب رحمان کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو اس پر یہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے۔ ہم تو اندھے بہرے ہو کے، سامعین کرام آپ دیکھیں رویہ ہمارا کیا ہے، اندھے بہرے ہو کے پڑھے میں۔ قرآن کی جہاں تک بات ہے، قرآن کو تو ہم نے طاق نسیاں میں رکھ دیا ہے، بلا دیا ہے اس کو۔ یعنی آپ ہمارا سلوک دیکھیں، معاشرے کا جو سلوک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بھول چکے ہیں، اپنی زندگی سے ذکر اللہ کو نکال چکے ہیں۔ ذکر اللہ جو حقیقی معنوں میں ذکر اللہ ہے، اس کو ہم بھول چکے ہیں، اللہ کی یاد کو بھول چکے ہیں۔ اور دنیا ہمیں یاد رہتی ہے، ہر وقت دنیا یاد رہتی ہے۔ تو بہرحال سامعین اکرام، یہ دو چیزیں جو ہیں، مال و جان، اسی میں ابتلا بھی ہے، اسی میں آزمائش بھی ہے۔ اس آزمائش میں اگر کوئی شخص کامیاب ہو گیا اور اس مال و جان کو اللہ کے ہاتھ پہ فروخت کر دیا اور اس کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کیا یا خرچ کرنے کا ارادہ کر کے، اور وہ اس کا اظہار کرنے لگا، مال کو بھی جان کو بھی کھپا دیا اللہ کے دین کے لیے، اور مال کو بھی اپنے کھپایا، تو پھر یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ نامراد و بدبخت نہیں ہوگا، یہ بدبخت نہیں ہوگا، یہ شقی نہیں ہوگا، نامراد نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ پھر تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جو ہے مضبوط کر دے گا۔ سامعین کرام، یہ آج میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آج کی آیت ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے۔
ایک بات تو جو اتنی تمہید میں نے آپ کو بیان کی ہے، سود اور صدقہ، سود اور صدقہ دونوں متضاد چیزیں ہیں سامعین کرام۔ پہلے تو میں صدقے پہ بات کر بھی چکا ہوں، آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے لیے کچھ اصول متعین کر دیے ہماری کامیابی کے لیے، انسان کی ذاتی کامیابی کے لیے اور معاشرے کی کامیابی کے لیے، فلاحی معاشرہ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ اسلام ہے تو یہ جماعت کے ذریعے، یہ جماعتی نظام ہے۔ لا اسلام الا بالجماعہ، اسلام جماعت کے بغیر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، لیکن چونکہ جماعت نہیں تھی تو ان پہ جہاد بھی فرض نہیں تھا۔ مدینہ تشریف لائے تو جماعت بن گئی، تو پھر ان پر تمام احکامات نازل ہونے لگے۔ مکی زندگی میں آپ دیکھیں کہ احکامات نہیں تھے، مدنی زندگی میں جب جماعت بن گئی تو پھر احکامات آنے لگے۔ یسألونک عن الیتامی یسألونک ماذا ینفقون، مختلف قسم کے لوگ سوال کرنے لگے اور اس کے پھر جواب آنے لگے۔ مکی دور میں تو ایسا نہیں تھا، وہاں تو الگ صورتحال تھی، جماعت نہیں تھی۔ اسلام، لا اسلام الا بالجماعہ، اس کی وجہ یہ ہے سامعین کرام کہ اسلام، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ زمین، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے، تو وہ اس وقت تک نافذ نہیں ہوگا جب تک ایک جماعت نہیں بنے گی، وہ باطل سے مقابلہ نہیں کرے گی، اس وقت تک تو یعنی ٹکر نہیں لے گی باطل سے۔ جماعت، افراد کچھ مل کے ایک جماعت بنائیں گے، وہ جماعت پھر مضبوط ہوگی اور پھر وہ باطل سے ٹکر لے گی، اور پھر یعنی اعلاء کلمت الحق کے لیے کوشش کرے گی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ چونکہ اللہ کی زمین ہے، اس پہ اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے، اور یہ جماعت کے بغیر ناممکن ہے۔ جماعت کیسے بنے گی؟ معاشرہ کیسے بنے گا؟ ایک فلاحی جماعت کیسے بنے گی؟ جب اس میں صدقات کا نظام ہوگا۔ تو سامعین کرام، میں تھوڑا سا مضمون، چونکہ یہ ایک بہت ہمہ جہت موضوع ہے، تو اس وقت میں صرف آپ کو وقت اتنا نہیں ہے، تو آج کی آیات کے بارے میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی میں کوشش کروں گا تھوڑی بات کر لوں۔ تو صدقات کا نظام اللہ تعالیٰ نے، آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی انفرادی اور اجتماعی فلاح کے لیے یہ مال خرچ کرنا اور اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے خرچ کرنا، اس کو ایک ذریعہ بنایا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو، وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ سامعین کرام کچھ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ مال یعنی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے اہمیت رکھی ہے، یہ ذرائع ہیں، یہ اسباب ہیں، یہ اتنا آپ بھی یعنی سمجھدار ہیں، یعنی ذرائع ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے تاثیرات رکھی ہیں۔ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن پھر اس نے ہر چیز کے لیے پھر اسباب اور ذرائع بنا رکھے ہیں۔ معاشرے کو بنانے کے لیے اور اس کو ایک فلاحی معاشرہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقات کو بڑھاوا دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ يَحْزَنُونَ۔ مال بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی ذاتی صفت نہیں ہے۔ سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے تاثیرات رکھی ہیں۔ آگ میں جلانے کی صفت رکھی ہے، پانی میں بجھانے کی صفت رکھی ہے۔ پانی کی میں نے بات کی تو پانی بقا کا ذریعہ ہے ہمارا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر یعنی جب چاہتا ہے تو بغیر اس کے بھی حیات بخش دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ عقیدہ مضبوط کر لینا چاہیے کہ کسی چیز میں ذاتی طور پر کچھ صفت نہیں ہے، کوئی شخص کوئی چیز اس میں ذاتی طور پہ کوئی، یعنی آپ نے اسباب پر اعتماد نہیں کرنا ہے، اللہ پر اعتماد کرنا ہے۔ میں پانی کی بات کر رہا تھا، پانی ہماری بقا کا ذریعہ ہے۔ ایک انسان جو ہے کتنی دیر یعنی پانی کے بغیر آپ کتنے دن زندہ رہ سکیں گے؟ مہینے 2 مہینے، اگر پانی کسی بھی شکل میں نہ پہنچے تو مجھے تو ابھی وہ ٹائم نہیں معلوم، بہرحال بہت جلد موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن یہ پانی میں بقا کی صفت کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لیکن جب چاہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کے علاوہ بھی زندگی عطا فرما سکتا ہے، جس طرح ہمارے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بغیر زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے زندہ ہیں، اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہیں، اور وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے، عقائد کا حصہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر وہ اب دیکھیں پانی ہے لیکن پانی ان کو نہیں ملنا، رزق ہے، رزق ان کو، یہ رزق تو نہیں کھا رہے وہ، اب کیسے زندہ ہیں؟ لیکن زندہ ہیں۔ تو یہ اسباب پہ آپ نے نظر نہیں کرنی، مسبب پر نظر کرنی ہے۔ آگ جلاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ صفت لے لی، حکم کر دیا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ جو ہے تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو یہ ایک جو چیز ہے، ایک نقطہ ہے جو ضمنی طور پہ آیا ہے کہ اسباب پہ آپ نے بھروسہ نہیں کرنا، ہر وقت نظر رکھنی ہے اسباب بنانے والے پر، مسبب پر۔ اسباب کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ ہے جو اسباب کو بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے۔ تو یہ بات ہے، یہ صدقات کی میں بات کر رہا تھا۔ مال جو ہے، مال کو اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت دی ہے، اور وہی طاقت یعنی اللہ تعالیٰ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پھر یہ ایک بڑا موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ مال کی تقسیم کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ تم میں نرم دلی ہونی چاہیے، میری مخلوق پر تم نے شفقت کرنی ہے، رحم کرنا ہے، تمہیں جو میں نے مال دیا ہے وہ تمہیں تقسیم کرنا ہے، حاجت مند کو دینا ہے، تمہیں فیاضی کی ایک صفت ہے، سخاوت کی ایک صفت ہے، وہ تم میں ہونی چاہیے، اور مال کو خرچ کرنے۔ تو اس کے مختلف فوائد آ چکے ہیں گزشتہ مضامین میں، لیکن صدقات کا نظام اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے کے لیے، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے نظام، یعنی نظام حکومت کے طور پہ یا انفرادی زندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے صدقات میں برکت ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقات کے نظام کو بڑھانا چاہتا ہے کہ انسان میں ہمدردی ہو، رحم دلی ہو، اور سخاوت کا جذبہ ہو۔ یہ جذبے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ لوگ اس کا اظہار کریں،
اور پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر تمام معاشرے پر پڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے. یربی الصدقات کا مطلب یہ ہے صدقات کی پرورش، تربیت. یعنی اللہ تعالیٰ معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، ایک فلاحی معاشرے میں صدقات کو بڑھاوا دے رہا ہے تاکہ معاشرے کے لوگ امکانی حد تک بدحال نہ رہیں، خوشحال ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ نظام اپنے وقت پہ عروج پہ تھا تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا، زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا. اس وقت سامعین کرام زکوٰۃ آپ دیکھیں لینے والے پاکستان میں میں تو پاکستان میں رہ رہا ہوں نا، تو پاکستان کی ہم بات کریں گے. ویسے تو دنیا بھر میں ہے زکوٰۃ کے مستحق، لیکن دیکھیں پاکستان میں مالداروں کی کمی نہیں ہے لیکن صدقات کا نظام نہیں ہے. لوگ کنجوس ہیں، کنجوس ہیں، سود خور ہیں. تو دیکھیں زکوٰۃ آپ دیکھیں اپنے یعنی آس پاس بہت سے لوگ آپ کو لوگ مل جائیں گے، آپ دیکھیں گننے لگے ہوئے بھائی وہ بھی ہے، وہ بھی غریب ہے، وہ بھی غریب ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیا اس وقت مال کی کوئی کمی ہے؟ مال کی کمی نہیں ہے، صدقات کی کمی ہے. لوگ کنجوس ہیں، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اب اللہ ان کا مقصود نہیں ہے. اور زکوٰۃ دیکھیں بہت سے میرے سامعین میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو زکوٰۃ یعنی صدقات واجبہ دینے سے بھی احتراز کرتے ہیں اور اس کو نقصان سمجھتے ہیں. لاکھوں، میں خود ذاتی طور پر جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کے پاس لاکھوں روپے، حساب کتاب تو کرتے ہیں لیکن دینے کی دل نہیں ہے دینے کا. لاکھوں روپے ایک شخص کو، یعنی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں زکوٰۃ جمع ہے ان کے پاس لیکن زکوٰۃ دے نہیں رہے. یہ الگ بات ہے کہ حساب کتاب کر رہے ہیں اور وہ الگ رکھ رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیا کریں گے اس کا. یعنی میری معلومات میں ایسے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے. کوئی ہیلے بہانے، ہماری یہ گھر کی جو گھریلو عورتیں جو ہیں یہ ہیلے بہانوں سے زکوٰۃ، شوہر کہتا ہے یہ بیوی کا درد سر ہے، بیوی کہتی ہے یہ تو میں نے بیٹی کے لیے رکھا ہے، میرے تو ہے ہی نہیں. اللہ، تو یہ ویسی یعنی مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں. کیا مرد اور کیا عورتیں وہ صدقات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اس کی تو بنیادی طور پہ وجہ تو یہی ہے سامعین اکرام کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے. آپ تو یعنی صدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاوا دے رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو مال روکے رکھنا ہے، میں تو کچھ نہیں کروں گا اور اس کو میں جمع کروں گا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے بہت پکی محبت کرتے ہو تم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی منشا کو تو وہ لوگ دیکھیں گے جن کا اللہ مقصود ہو. جو اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کی رضاؤں کو بھی وہ سامعین کرام وہ لوگ نہیں دیکھیں گے، مد نظر نہیں رکھیں گے. ان الذین آمنوا میں یہ وہ آ رہا ہے یہ مضمون. لیکن یمحق اللہ الربا، اب ربا کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں محق کہتے ہیں مٹانے کو، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، یعنی حوصلہ شکنی کرتا ہے ربا کی. ربا مطلب سود آپ کو میں نے کہا ہے کہ سود بالمقابل نظام ہے. یعنی معاشرے میں یا تو صدقات کا نظام ہوگا یا سود کا نظام ہوگا. یعنی احتیاج مند لوگوں کی ضروریات یا تو صدقات کے ذریعے پوری ہوں گی، یا لوگ پھر جب صدقات نہیں دیں گے، لوگوں کی تو ضروریات ہیں تو پھر وہ سود پہ پیسے لیں گے. اور امیر لوگ جو ہیں وہ
اور یہ سودی نظام جو ہے، یہ جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے میں سودی نظام ہے، حکومتی سطح پر تو ہے ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے، اس کی تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن انفرادی سطح پر بھی ہے. یعنی جس ضلع میں رہ رہا ہوں، جہاں میں رہ رہا ہوں، وہاں سود خور لوگ موجود ہیں جو سود پہ پیسہ دیتے ہیں اور سود جو ہے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، سود در سود یہ ہوتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ سود در سود کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے 1 لاکھ قرض لیا، وہ 1 سال کے لیے، 1 سال، اور اس کو 20,000 روپے اس پہ منافع دینا تھا 20%. تو سال گزرنے پہ وہ 1,20,000 ہو گئے. وہ نہیں دے سکا تو پھر سود خور نے یہ کہا کہ بھئی تم اس وقت تو مجھے نہیں دے سکتے، تو اب میرے تمہارے پاس 1,20,000 روپے، اگلے سال جو ہے یہ تم 1,20,000 پہ سود دو گے. پھر دوسرے سال جو ہے وہ 1 لاکھ، یعنی مثال کے طور پہ آپ حساب کتاب کر لیں، 1,25,000 ہو گئے، 1,20,000 کا 20% جو ہے 25,000 ہو گئے. تو وہ 25 اور یہ 45، تو 1,45,000، تو بہت جلد وہ رقم جو ہے وہ ڈبل، سود در سود، اضعافا مضاعفہ، یہ بھی مضمون آ جائے گا، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. تو یہ یعنی سود خور جو ہے، بجائے اس کے کہ حاجت مند کو صدقہ دے دے یا اس کو قرض حسنہ دے دے، دو ہی صورتیں ہیں. یہ دونوں صورتیں نہیں، بلکہ سود پہ وہ پیسے دے رہا ہے، اور پھر اس میں سود وصول کرنے میں سود خور جو ہے وہ سخت دل ہوتا ہے. آپ دیکھیں میں جس رہ رہا ہوں، یا اکثر زمینیں جو تھیں وہ ہندوؤں کی تھی. مردان میرا آبائی ضلع ہے، قرب و جوار میں اکثر پارٹیشن سے پہلے جو مالکین تھے وہ ہندو تھے. تو ہندوؤں نے یہ جائیدادیں کہاں سے حاصل کی؟ لوگ سود پہ پیسے لے لیتے پھر جائیداد دے دیتے تھے. تو وہ اپنے، اور یہ جو بنیے جو ہیں اور سود خور جو ہیں ہندوستان میں، آپ دیکھیں کہ کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیتے تھے. اب بھی ایسا ہوتا ہے، ایک سود خور جو ہے گھروں پہ تالے لگا دیتا ہے. یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایسے، کہ وہ سود خور جو ہے اس کو نہ منافع ملا، نہ تو اس نے گھروں کو تالا لگا دیا. اور وہ بہرحال یہ سود کا نظام جو ہے یہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ تباہ کن ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ نہیں ہے. مٹانے کا مطلب یہ ہے اللہ کی منشا نہیں ہے، مشیت نہیں ہے، مرضی یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں سود کا نظام ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے کہ صدقات کا نظام ہو معاشرے میں. لوگ جو ہیں نرم دل ہوں اور صدقات واجبہ بھی دیں اور صدقات نافلہ بھی دیں، حاجت مندوں کی امداد کریں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ اکبر. تو بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، سورہ فجر. اور یتیم کو کھانا نہ تو خود کھلاتے ہو نہ کسی اور کو آمادہ کرتے ہو. یہ مضمون جو ہے سورہ معون میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. تو وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما.
تو سامعین کرام ایسی بہت سی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے قرآن کو سمجھنے کی تو آپ بہت سی ایسی باتیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ صدقات کا بڑھاوا چاہتا ہے تاکہ انسان کی انفرادی فلاح ہو اور معاشرے کی اجتماعی فلاح ہو۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ مٹانا چاہتا ہے۔ اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو نافذ کرنے کے لیے کام کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ اخرجت للناس کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ پھر ہم نے کام کرنا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے اور اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ سامعین کرام ضمنی طور پہ میں یہ اللہ تعالیٰ مٹانا چاہتا ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سود معاشرے سے مٹ جائے، اور صدقات کا نظام جو ہے وہ اس کو بڑھاوا دینے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اب واللہ لا یحب کل کفار اسیم، اب جو ایسا نہیں کرتا، صدقات کو بڑھاوا دینے کی کوشش نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وہ زندگی نہیں گزار رہا، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنا مال اور جان وہ خرچ نہیں کر رہا، یہ شخص ناشکرہ ہے۔ کفار کا لفظ آیا ہے سامعین کرام، واللہ لا یحب کل کفار اسیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ سود خور جو ہے وہ بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ سامعین کرام بالکل واضح مطلب ہے، یعنی کوئی اگر سود لیتا دیتا ہے، صدقات پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یہ بہت بڑا ناشکرہ ہے، کفار، بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ کفار یعنی اب ناشکرہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا کہ یہ شکر کی روش اختیار کر لے، انشکر لی ولی والدیک، کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ یہ بات جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے۔ اللہ کا شکریہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں، آپ کو ایک تو احساس ہونا چاہیے ان نعمتوں کا، ایک دوسرا وہ نعمتیں اس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ جس مقصد کے لیے وہ دی گئی ہیں۔ تیسرا درجہ شکر کا یہ ہے کہ آپ زبانی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے میں مصروف ہوں۔ یہ شکر کے 3 درجے ہیں، تینوں بہت زیادہ ضروری ہیں سامعین کرام۔ اگر کوئی شخص زندگی کو بغیر مقصد کے گزار رہا ہے، یہ ناشکرہ ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو مقصود نہیں بنایا، یہ ناشکرہ ہے۔ اگر زندگی کو دین اسلام کے مطابق ہم نہیں گزار رہے تو یہ ناشکری ہے۔ قرآن کی ہدایات کے مطابق ہم عمل نہیں کر رہے تو یہ ناشکری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی نہیں گزار رہے تو یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے، اگر ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تو یہ ناشکری ہے۔ سامعین اکرام آسان مضمون ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کفار سی مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت بڑا ناشکرہ ہے یہ شخص۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ یہ اسیم ہے، گناہگار ہے۔ گناہگار کا سامعین اکرام مطلب یہ ہے، اصل جو مطلب ہے گناہگار کا، یعنی ایک شخص گناہ میں مصروف ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تو گناہ کو جو ہے وہ محدود کر دیا ہے، گناہ کے معنی کو محدود کر دیا ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھ رہا اور مقصود اس کا اللہ نہیں ہے بلکہ مال و دولت ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے کسی کا مال نہیں کھا رہا، کسی پر ظلم نہیں کر رہا، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، یہ شخص کہتا ہے کہ میں تو کوئی گناہ نہیں کر رہا، میرے جو اللہ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، مخلوق کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہیں۔
میں نے کسی کا دل نہیں دکھا رہا، کسی کا مال نہیں کھا رہا، اور بس ٹھیک ٹھاک اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہوں، اپنا پیسہ کما رہا ہوں میں، یہ شخص سمجھتا ہے میں گناہ گار نہیں ہوں۔ سامعین کرام، تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر وہ عمل گناہ ہے، ہر وہ وقت گناہ ہے، وقت کا گزارنا گناہ ہے جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ جو کام اللہ کی مرضی کے مطابق نہ کیا جائے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوگا۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقصد کے لیے دی ہے، اگر اس مقصد کو فراموش کر کے آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ گنہگار ہیں۔ بھلے آپ کسی کا مال نہیں کھا رہے، بھلے کسی کو آپ تکلیف نہیں دے رہے، لیکن آپ گنہگار ہیں، آپ ناشکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کی نعمت دی ہے، آپ نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ نہ آپ اپنے رب کو پہچاننا ہے، نہ آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، نہ آپ نے اپنے رسول کو پہچانا ہے، نہ آپ اپنے دین کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ گناہگار ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار عصیم۔ سامعین اکرام، یہ مطلب جو ہے یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ بہت سے ہم لوگ جو ہیں کہ بھئی ہم تو ناشکری نہیں کر رہے، ہم تو گناہگار نہیں ہیں، ہم نے کوئی زنا نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، ہم نے شراب نہیں پی، یہ گناہ ہم سمجھتے ہیں نا۔ نہیں، گناہ جو ہے بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنا یہ گناہ کی زندگی ہے۔ اس میں پھر سارے کام آ جاتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے، اللہ کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے، بس عادتاً پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم نماز کیا چیز ہے، عادتاً پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے، آپ مشرک ہیں۔ آپ صدقہ دے رہے ہیں لیکن آپ اللہ کے لیے نہیں دے رہے، آپ دکھاوے کے لیے دے رہے ہیں، آپ مشرک ہیں۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں دکھاوے کے لیے کہ لوگ مجھے روزہ دار سمجھیں، آپ مشرک ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے روزہ رکھا، نماز پڑھی اور صدقہ دیا لیکن دکھاوے کے لیے، تو یہ مشرک ہے۔ ریاکار جو ہے یہ مشرک ہے۔ ہم لوگ تو دیکھیں ریاکاری کا یہ آخری ایک تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں، ہر وہ کام جو اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، وہ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ آپ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں گزار رہے، تو پھر تو یہ ریاکاری ہے۔ آپ اپنے لیے گزار رہے ہیں، ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں، اپنی بیوی کے لیے گزار رہے ہیں، بچوں کے لیے گزار رہے ہیں۔ یہ یار دوست بس ایک ہوتا ہے نا، جب تک انسان نے شادی نہیں کی ہوتی تو اس کا ایک حلقہ احباب ہوتا ہے، محفلیں سجتی ہیں، کھانے کھائے جاتے ہیں، ہفتہ وار باریاں ہوتی ہیں کہ آج تمہاری باری ہے، تم دعوت کرو گے، وہ دعوت کرے گا، بس یہ ایک اس کی ایک لائف ہوتی ہے جو غیر شادی شدہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ شادی کر لیتا ہے تو پھر وہ بیوی بچے جو ہیں اس کا محور بن جاتے ہیں۔ بس وہ بچوں کے ساتھ اپنی شامیں جو ہیں، ایک کیپٹن صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا ایک اس میں، تو وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی ظاہر ہے کہ ایک آفیسرز کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے، ایک لائف ہوتی ہے، دن میں مطلب ڈیوٹی کرتے ہیں لیکن ڈیوٹی کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی بھی اپنی شام نہیں خراب کرنا چاہتا۔ یہ شامیں جو ہیں پھر ان کی اپنی شامیں گزرتی ہیں، وہ بیویوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ یا جو بھی ہے، بس شام، وہ ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں، کوئی بھی اپنی شام نہیں خراب کرنا چاہیے، پھر ایک دائرہ کار ہوتا ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں یہ ساری ریاکاری ہے، اللہ کے لیے زندگی نہ گزارنا اور غیر اللہ کے لیے زندگی گزارنا، تو غیر اللہ میں پھر سب کچھ آتا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ سامعین کرام، اس ریاکاری سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو پہچان لیں تاکہ آپ اپنے رب کو پہچان لیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں،
کیا ہوں، کس لیے ہوں، میرا مالک کون ہے، کیا چاہتا ہے، اس مقصد کو معلوم کر کے اپنی تمام صلاحیتوں کو اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیں۔ اس کا ذکر آ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ پھر جو ایمان والے ہیں اور جو عمل، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔